کراچی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نکاسی آب نہ ہونے سے سڑکیں زیر آب۔ ناگن چرنگی کے اطراف پانی ہی پانی، شہری پریشان۔ جوہر چرنگی انڈر پاس کے اطراف بھی سڑکیں زیر آب۔ شاہین کمپلیکس کے قریب سڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں۔ یونیورسٹی روڈ ہر جگہ پانی ہی پانی، ٹریفک سست روی کا شکار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سب سے زیادہ 36 ملی میٹر بارش سعدی ٹاؤن میں ہوئی۔ پانی کی پہلی بوند گرتے ہی شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ شہر بھر کے 350 فیڈر سے بجلی کی فراہمی بند۔ حیدرآباد، جیکب آباد، گوٹکی، تھر پارکر سمیت اندرون سندھ میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ سوابی میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی۔ سیلابی ریلوں سے متعدد افراد جاں بحق، 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 7 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ڈپٹی کمشنر سوابی کے مطابق مقامی گاؤں دلاوڑی گدون کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوا۔ مقامی افراد کہتے ہیں کہ گاؤں کے 25 سے 30 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی، 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ٹانک میں میدان کے علاقے سے بڑا سیلابی ریلا گزرنے پر ایمرجنسی نافذ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جمعرات سے اب تک خیبر پختونخوا میں 340 سے زائد افراد کی اموات ہوئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 1 ہفتے تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشیں جاری، شمال مشرقی علاقے طوفانی بارش سے زیر آب۔ بولان کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی ریلیں۔ ضلع کھچی میں طوفانی بارش سے کوئٹہ سبی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سیلابی ریلے سے بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہرنائی میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ ہرنائی کے علاقے گوچینا میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، 1 بچے کی تلاش جاری۔ سیلابی ریلے کے باعث 100 ارب میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ بختیار آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ ناڑی اور لہڑی کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال پر پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمز کا سوابی میں ریلیف آپریشن۔ تحصیل ٹوپی کے متاثرہ علاقوں ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں شہریوں کی امداد۔ پاک آرمی کے انجینئرز کور کی شانگلہ اور بنیر میں بھی امدادی کارروائیاں۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ گاؤں گوکن جانے والی سڑک کو 3 مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ ہٹا کر کھول دیا گیا۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ آج صبح سوات اور شانگلہ کے لیے 2 الگ الگ امدادی کیمپ روانہ۔ بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی بھارتی اقدام پر شدید رد عمل۔ سنتاس معاہدے کو پاکستان کے لیے سرخ لکیر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی ضمانت سے طے پایا، پاکستان کی بقا سے جڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا متعدی علاج کے لیے عالمی شہرت یافتہ جاپانی اسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ۔ جاپان میں رائج صحت اور علاج اور ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ جدید ہائی ٹیک جاپانی مشینری، آلات اور طریقہ علاج پنجاب کے سرکاری صحت کے نظام میں رائج ہوگا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو بھی جاپان میں رائج صحت کے نظام کی طرز پر بنانے کا فیصلہ۔ جاپان کی طرح پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس کا طریقہ رائج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کو دیکھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی مالیاتی امور میں کافی مدد کی ہے۔ پاکستان کا معاشی منظرنامہ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے۔ راست جیسے جدید ڈیجیٹلائز ادائیگیوں کے نظام سے کافی بہتری آئی۔ پاکستان میں 22 کروڑ 50 لاکھ بینک اکاؤنٹس ہولڈرز موجود ہیں۔ بڑھتی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پاکستان کے ڈیجیٹل سفر میں تیزی کی غماز ہیں۔ تصوراتی حقوق کے مصنوعی ٹھیکیداروں کے چہرے بے نقاب کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، سینیٹر عرفان صدیقی نے پوری قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، مصلحت کو سچ پر ترجیح نہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا سینیٹر عرفان صدیقی کو فون مؤثر طریقے سے پاکستان کا قومی بیانیہ اور موقف پیش کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
चीन और भारत का दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या ख़तरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बाहमी फ़ायदे की असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों हमसाय ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तलाफात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के मिशन पर। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। एटमी जंग समेत 6 माह में 6 जंगों का तस्फिया कराया। तनकीद की परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कराऊंगा। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सदूर के साथ सफरीकी मीटिंग करेंगे। सदर ट्रंप पाक भारत जंग एक बार फिर तस्करा। बोले सबको सूरत हाल का इल्म है, बड़ी जंग रुकवाई। और पीसीबी का 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी ख़त्म। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली ए कैटेगरी ख़त्म करके टॉप खिलाड़ियों को बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी बी कैटेगरी में शामिल। फ़खर जमान, शादाब, अबरार, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ सी कैटेगरी का हिस्सा। साजिद खान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नोमान अली भी सी कैटेगरी में शामिल। शान मसूद, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर को डी कैटेगरी दी गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक जुलाई 25 से 30 जून 2026। हमास ने गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली। कहा सालिसों की मंजूरी से आगाह कर दिया है। इससे कबल मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में जारी मुज़ाकरात में हमास को मुआहदे के लिए नई तजवीज़ दी गई थी। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मनसूबे में इब्तिदाई तौर पर 60 रोज़ा सीज़ फायर शामिल है। 2 मरहलों में इजरायली कैदियों की रिहाई की तजवीज़ दी गई। ये मनसूबा मुस्तकिल जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क है। दूसरी तरफ गजा में इजराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के साथ दोबारा जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि इन हालात में हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसराइल से जंग कुछ देर के लिए रुकी है। मौजूदा हालात में कोई जंग बंदी मुआहिदा देर पा नहीं। अमरीकी महकमे खारजा ने 6000 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक 4000 तलबा कानून शिकनी के मुर्तकिब पाए गए। इक़दाम हमलों, चोरी और ड्राइविंग के दौरान नशा जैसे जराइम पर उठाया। 200 से ज़्यादा तलबा पर दहशत गर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरा करने वाले तलबा को भी निशाना बनाया गया।